السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سودے دروں. شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشتاق کس کی، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشتاق کس کی، کہ ہر شرف ہے اس سے درج کا در مکنوں. جناب اساتذہ کرام اور معزز سامعین، آج کے اس تقریر کا موضوع ہے حقوق النساء. اسلام کا صحیح طور پر مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ بخشا ہے، دنیا میں شاید کسی مذہب نے عورتوں کو وہ علمت و عفت عطا کی ہو، مگر افسوس صد افسوس کہ جس مذہب نے عورتوں کو تحت الثری سے فوق الثری پر پہنچایا، آج اسی مذہب کے بارے میں آئے روز پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. تو کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق چھین لیے ہیں، تو کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو سب کر دیے. لیکن ارباب علم و دانش میں ذرہ برابر سچائی نہیں ہے، بلکہ آپ اسلام کا مطالعہ اس جہت سے کریں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو کیا مقام حاصل تھا. آپ کے ساتھ بول دیں گے عورت موت و حیات کی کشمکش میں تھی، اسلام نے اسے زندگی دی. عورت نحوست تصور کی جاتی تھی، اسلام نے اسے رحمت و برکت قرار دیا. یہ تاریخ شاہد ہے، میرا دعویٰ سچا ہے. قدیم یونان میں عورتوں کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مسلمہ سمجھا جاتا تھا. وہ غلاموں کی طرح بازار میں بیچی جاتی تھی اور میراث میں ان کا کوئی حق نہ تھا. زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درکور کر دیتے تھے، ان کی حفاظت کو بوجھ سمجھا جاتا تھا. ہندوؤں کے ہاں عورتوں کی جداگانہ تسلیم نہ کی جاتی تھی. اگر شوہر مر جائے تو قابل فخر عورت وہ سمجھی جاتی تھی.